جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج یہ لاسٹ اور تھرڈ پارٹ ہے، تھوڑا سا شاید ڈیٹیل بن جائے بٹ کوشش کروں گی جلدی سارے پوائنٹس کور کر لوں۔ پہلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جتنی بھی فیملی ہیں جو اسپیشلی فیمیل ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، ویسے تو میں نے گھر والوں کے لحاظ سے بھی گائیڈ لائنس دی تھیں، لیکن اس ٹائم میں خوش رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کے بچے کے اوپر سارا اثر جاتا ہے۔ آپ نے اپنے لیے خوش نہیں رہنا، اپنے آپ کو بھول جائیں، اپنے بچے کے لیے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات 0 to 3 میں آپ نے اپنے بچے کو ہمیشہ اپنے سے فیویکول کی طرح چپکا کے رکھنا ہے، ڈانٹنا نہیں ہے کسی قسم کی۔ اس کو میں نے بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے، پلیز اس کو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔ لاسٹ آتا ہے ٹاپک 4 سے لے کے 7 سال کی ایج۔ انشاءاللہ تعالیٰ ٹین ایج کی سائڈ پہ بھی ویڈیو بناؤں گی، لیکن ابھی میں اس کو یہاں اس پارٹ کو لاسٹ کہوں گی، کیونکہ اگر آپ اتنا ہی کر لیتے ہیں نا پھر ٹین ایج میں آپ کا بچہ ہینڈل کرنا آپ کے لیے بہت ایزی ہے۔ اچھا، اب باری آ گئی 3 کے بعد 3.5 والا سسٹم شروع ہو گیا اور 7 سال کی عمر۔ کیوں نمازیں 7 سال کے بعد فرض کی گئی ہیں؟ کیونکہ بچے کے اندر کانسیپٹ اور لاجک کو انڈرسٹینڈ کرنے کی چیز 7 سال کے بعد آتی ہے، تو جس کے بچے میں لاجک کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ کیسے اس کو کھڑے ہو کے ڈانٹ رہے ہیں کہ جی میری بات سنو، اگر تم نے ایسے نہیں کیا تو ایسے ہو جائے گا، ایسے نہیں، لائک وائی؟ آپ اس کو کیوں لاجک دینا چاہ رہے ہیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہی نہیں ایڈ کی اس میں؟ ہاں، آپ اس کو لاجک دے سکتے ہیں لیکن اپنی ٹون ڈاؤن کر کے، جیسے میں نے کہا کہ 0 to 3 میں آپ نے شاؤٹ نہیں کرنا اپنے بچے پہ، بالکل ویسے ہی 4 یہ جو 3.5 سال کے عرصے سے لے کے 7 سال کا عرصہ ہے، اپنے بچے کے اوپر شاؤٹ نہیں کرنا، نہیں ڈانٹنا اس کو، لیکن اس ایج میں آپ نے بچے کو چیزیں سمجھانی ہیں پر بہت پیار سے، پریکٹیکلی کر کے میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ میری بھانجی ہے اور سیڈلی وہ بیچاری اسٹبن ہو گئی، بٹ میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گی وہ کیوں اسٹبن ہوئی ہے، جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ۔ پیرنٹس کی غلطی ہے، میں صاف بات کروں گی، اور جو ماحول اس بیچاری کو ملا اس کی بھی، لیکن وہ اسٹبن ہوگی۔ بٹ میں نے خود دیکھا جتنی پیار محبت سے وہ چیز سمجھتی ہے جلدی، وہ ڈانٹ کے نہیں سمجھتی۔ وہ جتنی محبت سے بات اس سے کی جائے وہ سمجھتی ہے، وہ ڈانٹ کے بالکل نہیں سمجھتی۔ ویسے ہی آپ نے اپنے بچے کو 7 سال کی عمر تک نہیں ڈانٹنا، بالکل بھی نہیں ڈانٹنا۔ لیکن یہاں میں اسپوائل کرنے کو بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ نے بچے کو جو ہے وہ اسپوائل اتنا کر دیں کہ وہ کچھ بھی کرتا چلے جائے، نو، ایسے نہیں۔ اور ایک چیز، اگر آپ نے اپنے بچے کو منع کرنا ہے نا، بے شک 3 ایئرس کی ایج کے بعد، کیونکہ بچہ نا پھر رونے لگ جاتا ہے کہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے نہ کہا گیا ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم ہوا یہ فیملی میں ہمارے کہ بچے نے کہا مجھے یہ جیلی کھانی ہے، اب سب کو پتا ہے اس کو جیلی سوٹ نہیں کر رہی، اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے بچے کے، تو سب فیملی کے آگے کوئی بھی ریئیکشن کرے گا، نہیں آپ نے نہیں کھانی۔ بچہ نہیں سمجھ رہا نہیں کو، وہ اس کے اندر لاجک سمجھنے کی تمیز نہیں ہے ابھی، وہ نہیں سمجھے گا۔ آپ نے اس کو کہنا ہے اوکے ٹھیک ہے، پہلے اس کی بات کریں، ٹھیک ہے آپ کو جیلی مل جائے گی، لیکن ابھی آپ کے بیلی میں ہائی ہو رہی ہے، تو جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو جیلی دے دوں گی۔ پہلے اس کی بات کریں، اور اس کے باوجود اگر بچہ چیخ رہا ہے، اپنی بات کو کام ڈاؤن ہو کر ریپیٹ کریں، بچہ سمجھ جائے گا، ٹرسٹ می۔ اس کو اور ریزنز دیں، گیو ہم ریزنز، گیو ہر ریزنز، بچے کو دونوں بیٹا بیٹی جو بھی ہے اس کو ریزنز دیں، لیکن اپنی ٹون ڈاؤن رکھیں۔ آپ یقین کریں، آپ کر کے دیکھیں ایک دفعہ، بچہ جتنی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 5 سے 10 منٹ لگ جائیں، لیکن اپنی ٹون ڈاؤن کر کے اس بچے سے بات کریں اور پھر اس کو ایک آلٹرنیٹ دیں۔ آلٹرنیٹ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو فائنینشیل پرابلمس ہیں، اللہ نہ کرے، تو آپ کو کوئی کہے یار ابھی تو تمہیں فائنینشیل پرابلمس ہیں، ابھی تو تم اسی میں گزارا کرو، اور آگے کوئی آپ کو حل نہ بتائے تو آپ پریشان نہیں ہو جائیں گے، جھنجھلا نہیں جائیں گے۔ ویسے ہی بچے جو ہے نا، ایکسپلور کرنا چیزیں، ان کی یہ ایج ہے، عادت ہے، دے وانٹ ٹو نو، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا۔ آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے یہ آگ ہے، اس سے آگ جلتی ہے، لائٹر سے آگ جلتی ہے، ان بچوں کو نہیں پتہ، دے ہیونٹ ٹچڈ اٹ۔ ہم بھی، ہمارے سامنے بھی گھر میں یا ہم کسی گھر جائیں، کوئی انوکھی چیز دیکھتے ہیں، ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ یار یہ کیا چیز ہے، ہوتا ہے نا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ جا کے ٹچ بھی کر لیتے ہیں، تو ہمارا سسٹم کیا ہے، وہ بچے بھی ایسے ہی ہیں، ان کو نہیں پتہ، دے آر کیوریس۔ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، ان کی کیوریاسٹی کو کم کرنے کے لیے، تاکہ وہ بچے جن کو تجسس ہے وہ ان کا کم ہو سکے۔ جب تجسس ختم ہو جائے گا، بچے اپنے آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گے۔ لیکن ان کو آلٹرنیٹ دیں، اگر وہ پین سے دیوار پہ یا مارکر سے کسی بھی چیز سے دیوار چاہتے ہیں دیوار پہ وہ نہ لکھیں، پرووائڈ دیٹ کڈ ود اے پیپر۔
اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں پیپر بھی وہ ضائع کر رہا ہے اور وہ یا کر رہی ہے بچی اور اس کو پیپر پینسل دے کر بھی جو ہے وہ کام نہیں بنے گا، لکیریں مار کے اس نے پیپر ضائع کرنا ہے، تو پھر آپ کے ساتھ کام نہیں بننے والا. اس کو لکیریں مارنے دیں آپ تاکہ وہ دیواروں پہ لکیریں نہ ماریں. یہ بالکل وہی حساب ہے کہ آپ اپنے بچے کو کوئی اور آلٹرنیٹ دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کوئی اور غلط کام کرے. ٹھیک ہے، تو غلط ہے، پھر بندہ کیا کہے گا ہاں غلط کام کر رہے تو غلط کام سے تو یہی چیز بہتر ہے. بالکل ویسے ہی جو آپ جھنجھلائیں پریشان ہو، اپنے مائنڈ کا بھی تو ہم نے خیال رکھنا ہے نا، صرف بس بچے کو تو نہیں آپ نے دیکھنا، اپنے مائنڈ کا بھی خیال رکھنا ہے. جیسے میں نے کہا پیرنٹس کے لیے ایک بونس ٹپ ہے، اگر آپ کو لگے آپ کا ٹیمپر لوز ہو رہا ہے، اپنے آپ کو جیسے بھاگ کے نہیں کہیں جاتے آپ وہاں چلے جائیں، بچے بھی ایک دم سے کیوریس ہو کے دیں گے پیرنٹس کو ہمارے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بٹ دین کم آؤٹ ود اے ہیپی اسمائل اور ان کو بتائیں کہ لائک وی ور دیئر ٹو کام آور سیلف ڈاؤن. کچھ بھی کوئی ایسا لاجیکل ریزن جو بچے کو بھی لاجیکل لگے. اور اس سارے عرصے میں آپ نے ان کو جیسے میں نے کہا ڈانٹنا نہیں ہے، نمبر 1 ان کے ہر سوال کا جواب دینا ہے. جو چیز آپ ان کو نہیں دینا چاہتے ہیں، نمبر 3 وہ پلیز ان سے لے کر کوئی اور آلٹرنیٹ ان کو دیں، یا پہلے آلٹرنیٹ دیں پھر ان کو چھینیں مت ان کے ہاتھ سے چیزیں. اور یہ جو مائی نیکی شاہی نیکی ان چیزوں سے ڈرائیں مت ان کو. ہاں ان کو اسٹرینجر کا کانسیپٹ دیں، ان کو ہیون ہیل کا کانسیپٹ دیں خوبصورتی کے ساتھ. پہلے نا ان کو ہیون کا کانسیپٹ دیں، جنت کا کانسیپٹ دیں. جب وہ خوش ہو جائیں گے، یہاں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو جنت میں جانے کے لیے پہلے آپ کو مرنا پڑے گا. آپ صرف ان کو جنت کا کانسیپٹ دیں. جب وہ اس میں اٹل ہو جائیں گے پھر ان کو یہ پرواہ نہیں ہوگی آگے جب وہ بڑے ہو جائیں گے. ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے بھی تو سب کچھ کرنا نا، ہم نے تو سب کچھ نہیں، ہم نے صرف کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھ کے آپ کی مدد کر دیں گے. تو بالکل ویسے ہی جیسے میں نے کہا کہ آپ نے ان کی جو بھی ان کے اندر جو کانسیپٹس آپ نے ڈالنے بڑے سوچ سمجھ کے ڈالنے. وہ خالی ڈائری ہیں، خالی ڈکشنری ہیں. بلکہ ڈائری تو چلو ہم لوگ کچھ بھی لکھ لیتے ہیں نا، ڈکشنری یہ میننگ فل ہوتی ہے. ان کا مائنڈ ڈکشنری آپ جو انفیوز کریں گے وہی ان کے مائنڈ میں پڑھتا چلا جائے گا. اور سب سے اہم بات، اسٹینڈ اپ فار یور کڈس. اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہونا سیکھیں. جہاں آپ کو لگے آپ کے بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ کو نہیں پتہ یہ ان کی مینٹل ہیلتھ پہ کتنا اثر ڈالتی ہے. ابھی حال ہی میں جب یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اس کے اپروکسیمیٹلی 2 ہفتے پہلے میرے سامنے ایک کیس آیا جہاں پر اس بچے نے ہی واز ویری لائک بڑا بچہ، ٹھیک ہے، اور وہ جس طرح رو رہا تھا بائی ٹیلنگ می اباؤٹ ہز پاسٹ لائف. وہ اس کو لیکن یہ بات نہیں پتہ تھی کہ میرے پیرنٹس میرے لیے کھڑے نہیں ہوئے، بٹ دا وے ہی واز ٹیلنگ می کہ میری لائف میں اس طرح لوگوں نے میرے ساتھ غلط کیا، میرے کزنز نے. اتنی ہمت کس نے دی؟ ماں باپ کی کیوں نہیں ہمت پڑی اپنے بچے کے لیے اٹھنے کی؟ اب یہاں وہی بات آ جائے گی، میں لڑنے کی بات نہیں کر رہی. اپنی باؤنڈریز بتائیں اگلے کو. دیکھیں ہوتا کہ ہم اپنے اگلے کو بتاتے ہیں نا کہ یہ مجھے چیز نہیں پسند، اگلا مجھے ریئیکشن دیتا ہے تو دے لیں دیں. آپ کو اس کے ریئیکشن کو بس جو ہے نا کوئی رسپانس نہیں کرنا. اگر وہ بندہ آپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے آپ کے بیہیویئر کو کہ آپ اس سے لڑیں، سب سے بڑی چیز خاموشی. لیکن اس سے پہلے اپنی بات کہہ دیں، مجھے چیز نہیں پسند. آرام سے اپنے کلیئر لفظوں میں کہیں. اگلے انسان وہ کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے، آپ کا اپنے بچہ اسپوائل ہو جائے گا. میں یہاں بدتمیزی کی بات نہیں کر رہی، بٹ پلیز اسٹینڈ اپ فار یور کڈس. وہ جو پیرنٹس صبر، ٹھیک ہے، صبر کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں آپ لوگوں کو. ہمارا جو معاشرہ ہے نا اس میں صبر کہا جاتا ہے سیڈلی. اور میں جھوٹ نہیں کہوں گی، مجھے بھی میری امی نے اسی کو ہی صبر کہنا سکھایا. بٹ آئی ڈونٹ بلیم ہر، کیونکہ ان کی امی نے یہ صبر کرنا سکھایا اور ان کی امی کو یہ چیز چلتی ہے. اسی لیے ہم بڑے ہو کے اپنے پیرنٹس کو بلیم نہیں کر سکتے. ہم اس چین کو توڑ ضرور سکتے ہیں، آہستہ آہستہ ہی ٹوٹتی، ایک دم نہیں چین ٹوٹتی. تو ایگزامپل میں یہاں یہ دینا چاہوں گی کہ فرض کریں آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، اللہ نہ کرے. اب آپ کھڑے ہو کے کیا اس آگ کو دیکھتے رہیں گے اور کہیں گے بس میں صبر کروں گی کیونکہ میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے، میں صبر کروں گی بس. اور لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں ہاں اس کے گھر میں آگ لگی، دیکھو یہ صبر کر رہی ہے، واہ کتنی اچھی بات ہے، دیکھو یہ صبر کر رہی ہے، ماشاء اللہ یہ صبر کر رہی ہے. اس لڑکی کا جو صبر ہے نا بس وہی ہم نے دیکھنا. یہ دیکھو گھر میں کیا بیٹھیں گے کوئی انسان. یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ گھر میں آگ لگی ہوتی ہے اور لڑکی خاموش ہوتی ہے، کچھ کرتی نہیں ہے بیچاری، اور سارا زمانہ کہتے ہیں ہاں بڑا اچھا کر رہی ہے، گھر بنا رہی ہے، گھر بنا رہی ہے. اس گھر میں وہ گھر نہیں بنا رہی، سوری ٹو سے، وہ اپنے بچوں کو دماغی مریض بنا رہی ہے،
اپنے آپ کو دماغی مریض بنا رہی ہے. ایک اسپرنگ کو دباتے جائیں نا، پھر ایک دم اس کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ایسے اچھل کے کھلتا ہے. بالکل ویسے ہی وہ یہ حرکتیں کر رہی ہے. لیکن یہاں میں تیسری بات ایڈ کرنا چاہوں گی، لڑ بھڑ کے صرف نحوست ہی ایڈ ہوتی ہے. آپ اپنی بات کو عام لفظوں میں کہنے کی کوشش کریں، پھر اگلا بندہ جو ریئیکشن دے گا اور وہ جو لڑائی یا بکھیرا کریٹ کریں گے، اس کا سارا کا سارا جو بلیم ہوگا نا، وہ نحوست جو پڑے گی وہ انہیں کے سر پڑے گی. آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ نے میرے رائٹ کری بات بولی ہے، آرام سے بولی ہے. بس آپ نے ایک چیز کو قابو کرنا ہے جو نہیں ہو پاتی لیکن ہو جائے گی انشاءاللہ، کہ آپ نے اپنا ریئیکشن قابو کرنا ہے. آپ نے ایک دفعہ اپنی بات بول دی، اب ظاہر ہے اگلے لوگوں کو مسئلے تو ہوں گے، وہ جو ورڈ نا پنجابی میں تتر پڑیں گے وہ تو ہوں گے. لیکن آئی ایم سوری، میں اس ویڈیو میں بہت بلنٹ ہوں. اس لیے بلنٹ ہوں کیونکہ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ آل دس. میں نے یہ سب ایکسپیرینس کیا اور میں نے بہت غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، بٹ آئی ایم ٹرائنگ. اور میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کے معاملے میں کمپرومائز مت کریں. سو یہ جو ٹائم ہے نا آپ کا 7 سال کی ایج تک کا، اس میں بچوں کے ساتھ ایک بہترین بانڈنگ کریں. اور جیسے میں نے کہا، میں لڑائی کو نہیں بڑھاوا دے رہی، کہ اگر آپ اسٹینڈ اپ فار یور رائٹس، اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں، کیونکہ جنہوں نے مائنڈ کرنا ہے وہ آپ کی اس بات کو بھی مائنڈ کر جائیں گے کہ اس نے ہمیں ایسے کیوں کہا، یہ ایسے کیوں گزری، تو ہمیں ہوا ایسے کیوں ملی. ٹھیک ہے، تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے بچے کے لیے، آپ کے لیے ضروری ہے ہیلدی باؤنڈریز آپ کو خود بنانا. اور وہ باؤنڈریز آپ کا بچہ جب دیکھے گا نا، وہ آپ کو دیکھے گا کہ آپ ایک اسٹرانگ مدر ہیں. ہاں، میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں، آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، آپ نے نہیں کرنی بدتمیزی کہیں بھی لے کے نہیں جائے گی، الٹا نحوست پڑے گی، صحت اور مالی محتاجیاں آنا لگ جاتی ہیں. تو میں بدتمیزی نہیں کہہ رہی، آپ نے صرف اپنے ریئیکشن کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اپنی بات کہہ کر وہاں سے اٹھ جائیں. اگلے بندے کو صرف آپ کی بات پتہ ہونی چاہیے، آپ نے اس کے ریئیکشن کا ویٹ نہیں کرنا. پھر وہ پیچھے جو مرضی بولیں یا کریں وہ ان کا ہیڈک ہے، آپ نے لیکن بڑے آرام سے اپنی بات کرنی ہے. فار انسٹنس، اگر آپ نے دیکھا ہے کہ کسی اور انسان نے آپ کے چھوٹے سے بچے کو، جس میں آپ نے رول سیٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے 0 سے لے کے 7 تک اپنے بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے، بلکہ ایک طریقے سے سمجھانا ہے، پیار سے بات کرنی ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے بات کرنی ہے، اور میں نے آئی کانٹیکٹ کریٹ کرنا ہے. تو اس سچویشن میں کوئی اور انسان اگر آپ کے بچے کو ڈانٹ دے تو اپنی بات آرام سے کہیں کہ میرے بچے کو ڈانٹنے کا حق صرف اس کے ماں باپ کا ہے، مجھے نہیں. یا اگر آپ یہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے حق اپنے ان دادا دادی نانا نانی کو بھی دیا ہوا ہے، تو یہ چیز ایڈ کریں کہ میں ابھی اپنے بچے کو نہیں ڈانٹتی، یہ ایج میں نہیں ہے میرے بچے کی ایج کہ میں اس کو ڈانٹوں، اس لیے آپ بھی اس کو ڈانٹنا مجھے پسند نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈانٹیں. اپنی بات آرام سے کریں، اور پھر اگلا بندہ جو مرضی کا ہے، جسٹ ٹیک یور چائلڈ اور یہاں سے چلے جائیں. 2-3 دفعہ یہ ہوگی چیز، اگلے کے ریئیکشن کا ویٹ. اور اگر اگلا بندہ کہنا ہاں ہماری بات بھی سنو، رکو، اس طرح کے جملے، ڈونٹ آنسر اٹ، اور ڈونٹ آنسر دیٹ پرسن. کوئی ضرورت نہیں جواب کر دینے کی، لیکن اپنی بات کو، اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کریں. ٹھیک ہے، اور بعد میں 2 چیزیں کریں کہ نہ تو آپ نے اپنے ریئیکشن دینے ہیں، نہ باتوں پہ کڑنا ہے، اور نہ ہی آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پاگل کرنا سوچ کے. اگلا بندہ جو مرضی کرے، آپ نے اپنی بات کہتی، بس بی فرم آن دیٹ. یہ تھوڑا پریکٹس سے آئے گا. سو پلیز اپنے بچے کے ساتھ آپ بانڈ کریٹ کریں. جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے جتنے بھی ویڈیوز میں سب بتا دیا ہے وہ ٹھیک، لیکن جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ نے ان کو کچھ سمجھانا کہ آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے اور آرام سے بات کرنی ہے، اور ان کے ساتھ ان کی ایج کے حساب سے ایکٹیویٹیز کریں. دے ول ڈیفینیٹلی لو اٹ. اور انشاءاللہ آپ کا بانڈ ان کی ہر ایج کے اکارڈنگ، آپ اس بچے کے ساتھ اپنی لائف کو ویسے چلائیں، ان کے ساتھ انگیج کریں. چھوٹا سا بچہ اسکول سے آئے گا تو آپ اس سے کیا بات کریں گے؟ بزنس میں کیا ہوا؟ بلکہ آپ یہ کریں گے، بیٹا اسکول میں کیسا دن رہا، اچھا کون سے سبجیکٹ پسند ہے، مجھے ایک بات بتائیں، ہم کیوں دوسروں کے بچوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں پر اپنے بچوں کے ساتھ نہیں؟ دوسروں کے بچوں کو کہتے ہیں اچھا بیٹا آپ کو کون سا سبجیکٹ پسند ہے، اپنے بچے کو ہم یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں وہ کون سا، اس کو تو تھوپ دیا ہم نے، بھائی یہ کرو یہ کرو. اپنے بچے کو اس ساری ایج میں جو یہ ہے 3 to onward 7، اپنے بچے کے ایموشنز کی قدر کریں. اگر وہ آپ کو بلا رہا ہے، جیسے اکثر پیرنٹس کو ہوتا ہے جی ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو ہمارا بچہ ہمیں بلا رہا ہے بیچ میں اور سن نہیں رہا، پھر ہم اس کو جھڑک دیتے ہیں. مجھے بتائیں، اگر کوئی بڑا انسان ہے، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ اس کو جھڑک دیں کہ میں بھی اس سے بات کروں، تمہیں پتہ نہیں ہے، تو کیا وہ بندہ اپنی انسلٹ فیل نہیں کرے گا؟ بالکل ویسے ہی آپ کا بچہ بھی کرے گا. لیکن آپ یہ بات انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں چھوٹا بچہ کیا کرنا ہے. چھوٹا بچہ ہی انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور پھر اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اور وہ پھر آپ کی ٹینشن پانے کے عجیب وہ حرکتیں اور طریقے کرتے ہیں. جیسے کہ یہاں بات ہوگی، اگر آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے، یہاں پہ اکثر لوگوں کو شکایت ہوگی، اس میں بھی پیرنٹس کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا بچہ آتا ہے آپ کو سچ بتانے کے لیے، بٹ آپ کا جو ریئیکشن ہوتا ہے گھٹیا سا اس بچے کے اوپر ڈانٹنے کا، اس چیز سے وہ بچہ دوبارہ آپ کے پاس آتا ہی نہیں ہے.
اور ماں باپ جو کہ ایسا محبت بڑا رشتہ ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا ویڈیو میں کہ ماں باپ سے زیادہ کوئی سجن نہیں اولاد کا، لیکن ہم لوگ اپنے بیہیویئر کے ساتھ اولاد کو پش اوے کر دیتے ہیں، دور دھکیل دیتے ہیں کہ وہ کہیں اور بروکن رشتے کنیکشن بنانے کے لیے چل پڑتے ہیں، اور جن کے ساتھ وہ کنیکشن بناتے ہیں وہ کبھی بھی ان کے اپنے ویسے نہیں بن سکتے جیسے ماں باپ ہیں۔ اسی لیے پلیز اپنے بچوں کے ساتھ اپنا ریلیشن اچھا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اور ٹرسٹ می، آپ کا بچہ ایک نیک انسان بن جائے نا، وہ سب بن جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نیک انسان کی فائنینشلی مدد بھی کرتے ہیں، اور ہر لحاظ سے تو اپنے بچے کو نیک بنانے کی طرف فوکس کریں، اپنے بچے کو ایسا انسان بنانے کی کوشش کریں جو نیک ہے، اور ہاں اپنے بچے کی باتوں کی ویلیو کریں۔ یہ بھی نہیں کہ بچہ آپ کے پاس آئے کہہ رہا ہے کچھ بھی کہہ رہے ہیں، اگر آپ یہ غلطیاں کر چکے ہیں تو آج سے ہی کوشش کریں اپنے بچے کے ساتھ، ابھی بھی وقت نہیں گزرا، ہاں بہت سارا گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں، آپ ابھی بھی پا لیں گے بہت کچھ۔ اگر آپ 0 سے 3 میں وہ سب نہیں کر پائے تو آپ شروع کر دیں، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، سب ماں باپ کے لیے آسانیاں کرے۔ اولاد آزمائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اولاد کو ایسے ہی چھوڑ دو۔ کیوں آزمائش ہے؟ ہر اس چیز کی آزمائش ہے جو ہمیں دل کے پاس ہے۔ پیسہ ہمیں دل کے پاس ہے، آزمائش ہے۔ اولاد ہمارے دل کے پاس ہے، آزمائش ہے۔ سو پلیز آئی ہوپ یو گیٹ دا پوائنٹ کہ آپ نے ان ایج میں کیا کرنا ہے۔ کوئی بھی سوال ہے مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھیں، اور ان 3 سیریز میں اگر کہیں میں نے غصے میں بول دیا تو میرا غصہ نہیں تھا، میرا جوش تھا، کیونکہ آئی ریئلی ایمفسائز دس کہ پلیز اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں، اپنی اولاد کے ساتھ انٹرسٹنگ باتیں کریں، پلے ود دیم، ٹاک ٹو دیم، ان کے ساتھ وہ ایک رشتہ، ان کی خوشی دیکھیں کس میں ہے، اینڈ جسٹ اگر آپ کا بچہ ایسا ہے نا کہ وہ دور چلا گیا آپ سے، کوئی ایسے اس نے رشتے بنا لیے ہیں جو آپ کو نہیں پسند، یا آپ کو پسند ہو نہ ہو، لیکن اگر وہ آپ سے رشتہ ان کا ویک ہے، ان کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ ہے، تو یہاں پہ یہ نہیں کرنا آپ نے کہ بچے کو کھینچ کے اپنی طرف کرنا ہے اور اس انسان سے ملنا بند کروا دینا ہے، ایسا نہیں کرنا آپ نے، یہ تو اور آپ سے دور کھینچے گا۔ آپ نے یہاں پر یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس بچے کے ساتھ جو وقت آپ کو ملتا ہے اس میں اتنا بہترین اس وقت کو بنانا ہے کہ بچہ خود ہی آہستہ آہستہ آپ کے پاس کھنچتا چلا آئے گا۔ اب جتنا ٹائم آپ نے 3-4 سال پروسیس لگایا اس کو اپنے سے دور کرنے میں، اب تھوڑا سا صبر کریں اور آہستہ آہستہ آپ کا بچہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ لیکن اپنے ساتھ رشتہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ آپ سے بڑھ کے سجن آپ کی اولاد کا کوئی نہیں ہے، اور آپ کو یہ رشتہ اس لیے نہیں بنانا کہ میں اس سے دور کر لوں اپنے قریب، نہیں، آپ کو اس لیے بنانا ہے تاکہ آپ کی اولاد آپ کو گھر سمجھے، ہوم سمجھے، اور اگر آپ کو ہوم سمجھے گی نا، ماں باپ کا اولاد کا رشتہ ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے، پلیز کو ضائع نہ جانے دیں۔ باقی سب اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی مصلحت، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے انشاءاللہ سب کے لیے۔ میری سب پیرنٹس کے لیے دعا ہے کہ جو اپنی اولاد میں اسٹرگل کر رہے ہیں وہ سب ایک اچھے بہترین پیرنٹ بنیں۔ پرفیکٹ تو نہیں بن سکتے ہم بہترین بننے کی کوشش کر سکتے ہیں، اللہ سے مدد مانگے، اور تربیت تو اللہ نے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اللہ سب کی اولاد کو برے قسم کے لوگوں سے، بری کمپنی سے بچا کے رکھیں، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔